السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 5۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو سبق نمبر 5 پڑھنے میں آسانی ہو۔ کل ہم نے حرکات کا سبق اپنا مکمل کر لیا تھا، تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ تنوین ہوتا کیا ہے، تنوین کو پڑھتے کس طرح ہے۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب دو زبر جو ہے اور دو پیش یہ حرف کے اوپر ہوتے ہیں، دو زیر حرف کے نیچے ہوتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ اب تا جو ہے وہ حرف ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش یہ تنوین ہے۔ اب جس حرف کے اوپر تنوین ہوگا اسے ہم منون کہیں گے۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے حمزہ دو زبر ان، حمزہ نون زبر ان، مطلب حمزہ دو زبر ان میں بھی اینڈ میں نون کی آواز آ رہی ہے، اور حمزہ نون زبر ان کے اندر بھی آخر میں نون کی آواز آ رہی ہے، اور نون ہمارا آخر میں جو ہے ساکن ہے۔ تنوین کے ہجے اس طرح کریں: میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، 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 من۔ زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں۔ مطلب جیسے تا الف دو زبر تن نہیں پڑھنا، اب یہ الف ہے اور یہ دیکھیں یہ یا ہے، تو ہمیں اس کو نہیں پڑھنا۔ جیسے تا الف دو زبر تن نہیں پڑھنا، ہمیں اسے صرف اس طرح پڑھنا ہے، تا دو زبر تن۔ اور یا بھی ہے یہاں، دال دو زبر دن پڑھنا ہے، دال یا دو زبر دن نہیں پڑھنا ہمیں۔ تو اب ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں پڑھوں گی، اس کے بعد آپ پڑھے گا۔ سب سے پہلے تعاوض، پھر تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، 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 تن۔ طا دو زبر طن، طا دو زیر طن، طا دو پیش طن، 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 طن۔ ہمیں یہاں پہ حرف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حرف میں واضح فرق رکھنا ہے۔ جیسے تن، قن، تن، قن، تن، قن۔ طا کو ہمیں پر پڑھنا ہے کیونکہ طا حرف مستعلیہ میں سے ہے۔ اب جیسے زا اور زال، ان دونوں میں فرق ہے۔ زا جو ہے سیٹی والا حرف ہے اور زال ہمارا نرمی والا حرف ہے، تو اس لیے زن، رن، زال کو نرمی سے پڑھنا ہے، زا کو سیٹی سے پڑھنا ہے۔ اب وا کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، اور وا کو ہمیں پر بھی پڑھنا ہے یعنی موٹا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا حرف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہمیشہ ہر حالت میں ہمیں پر پڑھنا ہے۔ وا دو زبر ون، وا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وا دو زیر غن، وا دو پیش غن، 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 غن۔
فا ہمارا حرف لثویہ ہے، نرمی والا حرف ہے، تو اسے ہمیں نرمی سے ہی ادا کرنا ہے۔ فا کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، فا، دو زبر فن، فا، دو زیر فن، فا، دو پیش کن، فن، فن، کن۔ سین اور صاد میں ہمیں فرق بتانا ہے۔ سین جو ہے ہمارا باریک حرف ہے، صاد ہمارا موٹا حرف ہے۔ صاد ہمارا موٹا حرف اسی لیے کیونکہ یہ حرف مستعلیہ میں سے ہے، اسے ہمیشہ ہمیں ہر حالت میں پر پڑھنا ہے، اور سین کو ہمیں باریک پڑھنا ہے۔ سین کو 4 الف کی مقدار کھینچنا ہے، سین، دو زبر سن، سین، دو زیر سن، سین، دو پیش سن، 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 سن۔ صاد ہمارا حرف مستعلیہ میں سے، اسے ہمیشہ ہر حالت میں ہمیں پر پڑھنا ہے۔ صاد، دو زبر سن، صاد، دو زیر سن، صاد، دو پیش سن، 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 سن۔ اب آتے ہیں اگلی لائن کی طرف۔ دال اور دود دونوں میں فرق واضح بھی کرنا ہے۔ دال کو ہمیں باریک پڑھنا ہے اور دود کو ہمیں پر پڑھنا ہے، کیونکہ دود ہمارا حرف مستعلیہ میں سے ہے۔ اب دال کے ساتھ یا ہے تو ہمیں اسے نہیں پڑھنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہیں زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور یا آ جائے تو ہمیں نہیں پڑھنا۔ اب یہ زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین ہے، تو اب اس کے ساتھ یا آیا ہے تو یعنی ہمیں اسے نہیں پڑھنا۔ دال کو ہمیں 4 الف کی مقدار کھینچنا ہے، دال، دو زبر دن، دال، دو زیر دن، دال، دو پیش دن، 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 دن۔ اب آتے ہیں دود پہ۔ دود حرف مستعلیہ میں سے ہے، اسے ہمیشہ ہمیں پر ہی پڑھنا ہے۔ دود کی مقدار 4 الف کے برابر ہے، تو اسے ہمیں 4 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ دود، دو زبر دن، دود، دو زیر دن، دود، دو پیش دن، 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 دن۔ ہمیں یہاں پہ حرف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حرف میں واضح فرق رکھنا ہے، جیسے تن، قن، تن، طن، تن، قن۔ تو کو ہمیں پر پڑھنا ہے کیونکہ تو حرف مستعلیہ میں سے ہے۔ اب جیسے زا اور زال، ان دونوں میں فرق ہے۔ زا جو ہے سیٹی والا حرف ہے اور زال ہمارا نرمی والا حرف ہے، تو اس لیے زن، رن، زال کو نرمی سے پڑھنا ہے، زا کو سیٹی سے پڑھنا ہے۔ اب وا کو 1 الف کی مقدار کھینچنا ہے اور وا کو ہمیں پر بھی پڑھنا ہے، یعنی موٹا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا حرف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہمیشہ ہر حالت میں ہمیں پر پڑھنا ہے۔ وا، دو زبر ون، وا کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، وا، دو زیر ون، وا، دو پیش ون،
ون ون ون. سا ہمارا حرف لثویہ ہے، نرمی والا حرف ہے، تو اسے ہمیں نرمی سے ہی ادا کرنا ہے. سا کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. سا، دو زبر سن. سا، دو زیر سن. سا، دو پیش سن. سن، سن، سن. سین اور صاد میں ہمیں فرق بتانا ہے. سین جو ہے ہمارا باریک حرف ہے، صاد ہمارا موٹا حرف ہے. صاد ہمارا موٹا حرف اسی لیے کیونکہ یہ حرف مستعلیہ میں سے ہے، اسے ہمیشہ ہمیں ہر حالت میں پر پڑھنا ہے، اور سین کو ہمیں باریک پڑھنا ہے. سین کو 4 الف کی مقدار کھینچنا ہے. سین، دو زبر سن. سین، دو زیر سن. سین، دو پیش سن. سن، سن، سن. صاد ہمارا حرف مستعلیہ میں سے، اسے ہمیشہ ہر حالت میں ہمیں پر پڑھنا ہے. صاد، دو زبر سن. صاد، دو زیر سن. صاد، دو پیش سن. سن، سن، سن. اب آتے ہیں اگلی لائن کی طرف. دال اور ضاد دونوں میں فرق واضح بھی کرنا ہے. دال کو ہمیں باریک پڑھنا ہے اور ضاد کو ہمیں پر پڑھنا ہے، کیونکہ ضاد ہمارا حرف مستعلیہ میں سے ہے. اب دال کے ساتھ یا ہے تو ہمیں اسے نہیں پڑھنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہیں زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور یا آ جائے تو ہمیں نہیں پڑھنا. اب یہ زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین ہے، تو اب اس کے ساتھ یا آیا تو یعنی ہمیں اسے نہیں پڑھنا. دال کو ہمیں 4 الف کی مقدار کھینچنا ہے. دال، دو زبر دن. دال، دو زیر دن. دال، دو پیش دن. دن، دن، دن. اب آتے ہیں ضاد پہ. ضاد حرف مستعلیہ میں سے، اسے ہمیشہ ہمیں پر ہی پڑھنا ہے. ضاد کی مقدار 4 الف کے برابر ہے، تو اسے ہمیں 4 الف کی برابر کھینچنا ہے. ضاد، دو زبر دن. ضاد، دو زیر دن. ضاد، دو پیش دن. دن، دن، دن. آج کے لیے اتنا ہی، باقی جو بچا ہے میں آپ کو اپنی کل کی ویڈیو میں بتاؤں گی. اگر ہو سکے تو آج کے سبق کو اپنے ریویژن میں رکھیے گا. اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. آج کے لیے اتنا ہی، باقی جو بچا ہے میں آپ کو اپنی کل کی ویڈیو میں بتاؤں گی. اگر ہو سکے تو آج کے سبق کو اپنے ریویژن میں رکھیے گا. اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.